اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورۃ الممتحنہ کا آخری حصے کی تفسیر و ترجمہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، اس پر بیعت کرنے کو یہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضوع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا عذاب ہے اور آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں، جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ تفسیر ہے، شان نزول اس سے پہلے آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو ہجرت کرنے والی عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دی، جبکہ کافروں نے مرتدہ عورتوں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور فتح مکہ کے وقت جب مسلمان عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لے رہی تھیں، حاضر ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ کر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی بچے کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کریں گی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو ان خواتین میں 457 یعنی 437 عورتوں نے بیعت لی۔ اس بیعت میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی، جو برقع پہن کر بیعت میں شامل ہوئی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تم سے اس پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ ہند نے سر اٹھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے صرف جہاد اور اسلام پر بیعت لی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا کہ میرا شوہر بخیل آدمی ہے اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا ہے کہ نہیں۔ اس پر ابو سفیان بولے کہ جو مال تو نے پہلے لیا اور بعد میں لے لیا وہ سب حلال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہند بنت عتبہ نے کہا کہ میرا تمام قصور معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی مت کرو جو کہ مشرک ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، کمنٹ بھی کریں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔